اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آج ماہ رجب المرجب کی یہ آخری تاریخیں ہیں۔ اس میں مختلف معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ خانوادہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مشہور و معروف شخصیات کی ولادتیں بھی ہیں، اور یہ تاریخ جو ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے، اس میں اس عظیم بی بی جو کربلا کے سانحے میں موجود تھیں، جناب سکینہ بنت الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا یوم ولادت یا شب ولادت ہے۔ میں بارگاہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، خانوادہ اہل بیت اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ تمام کی جانب سے، اپنی جانب سے، تمام اراکین چینل ون کی جانب سے، اپنے مہمان کی جانب سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اس خانوادے کے ایک ایک فرد کے جو اعمال تھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی سے سبق لینے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری راہ نجات ہے اور اسی سے ہماری زندگی اور آخرت بنتی ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم استقبال کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے آج مہمان حجت الاسلام جناب مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید بھائی، میں بھی اپنی جانب سے آپ کا اور تمام اراکین چینل ون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اس فقیر کو یہ سعادت اور یہ موقع عنایت فرمایا۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں اعیاد رجبیہ، ان میں بہت زیادہ ہیں۔ ان تمام آیات کی مناسبت سے آپ کے تمام ناظرین کی خدمت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگر آپ کی اجازت تو پروگرام کریں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا سوال کہاں سے ہے۔ میں یوپی ضلع شامی تھانہ مولانا اور جاوید بھائی کو میرا سلام، اور باقی دن کے پروگرام کرنے والے سب کو سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجارت کو بہتر بتایا ہے اور مولا علی نے یہودی کی نوکری کی ہے، تو ان دونوں میں کام بہتر کون سا ہے، تجارت کرنا یا نوکری کرنا؟ جو بھی بہتر سوال ہو آپ میرا لگے تو آپ اسے جواب ضرور دینا۔ السلام علیکم۔ خدا بھائی کا سوال مختصر کر دوں کہ شریعت میں تجارت زیادہ بہتر ہے یا نوکری؟ دیکھیے، ان کا سوال وہ یہ ہے کہ مولا علی نے جی نوکری کی ہے اور رسول خدا نے تجارت کے لیے حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے، رغبت دلائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تجارت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پر ائمہ معصومین نے نمونہ، الگو اور اگزامپل پیش نہ کی ہو۔ اگر مولا علی نوکری نہیں کرتے تو پھر نوکری کون کرتا؟ لہذا بہتر تو یہ کہا جائے گا کہ صاحب تجارت ہے، لیکن مولا علی نے نوکری کی، اور نوکری بھی کہاں؟ ایک یہودی کے باغ میں، تاکہ چھوٹے کام کرنے کے لیے جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کراہت محسوس نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم، میں یاور عباس ویسٹ بنگال آسنسول سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی واجب عمل کو کرنے سے ثواب کو ہم کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ اگر ہم نے واجب روزہ رکھا ہے، روزہ ختم ہونے کے بعد ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا پروردگار عالم اس روزے کا جو بھی اچھا اجورا ہو، وہ کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اسے صحت یابی عطا کر دے، یا کوئی جو ہے پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے، یا نماز پڑھا تو نماز کا یا خدا بند عالم نماز کو قبول عطا فرما، اور اس نماز کا جو کچھ بھی اچھا اجورا ہو وہ اس کی پریشانی، اس کی بیماری یا اس کی یہ، ایسے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو واجبات ہیں جو ادا کرنا ہی ہیں، تو اس کا اجر جو ہے کر سکتے ہیں یا وہ مجھے ملنا ہے نہیں ملنا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تو نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑی سی دماغ میں ذہن میں سوال تھا، اگر آپ جو ہے
इसको सॉल्व कर देते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमारे भाई का तवील सवाल है, लेकिन मुख्तसर ये है कि वाजिब अमल जो हमारा है, नमाज है, रोज़ा है, वाजिब हज है, ये हम उसको अमल अंजाम करने के बाद में हम क्या किसी मरहूम को उसका सवाब हदिया कर सकते हैं? देखिए, वाजिब वो अमल है जो आपको करना ही करना है जी। लिहाजा आप वाजिब अमल के सवाब को किसी भी मरहूम को हदिया नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता इन्होंने एक सवाल ये किया कि उसके बाद दुआ जी कर सकते हैं। मसलन आपने वाजिब नमाज पढ़ी जी और अपने मरहूम के लिए दुआ करना चाहते हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दरजात को बुलंद करने के लिए, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप वाजिब अमल का सवाब, वाजिब अमल का सवाब जो है मुंतकिल नहीं होता है, मुंतकिल हो ही नहीं सकता, वो करना चाहेंगे भी तो नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। नूर मोहम्मद पत्नी, शहर का नाम सूरत। मेरा सवाल ये है कि करबला की जंग के मैदान का हजरत इमाम हुसैन, अली अब्बास, इमाम कासिम, इनकी शहादत हुई, वो जगह का ज़ियारत बताओ। ये हमारे भाई हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और जनाब कासिम, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, शुहदा करबला अलैहिस्सलाम से यकीनन मोहब्बत रखते हैं, जबकि वहाँ इमाम सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वक्त के इमाम थे। ये उनकी ज़ियारत के सिलसिले में मुतमन्नी है कि चैनल विन उसको यहाँ पेश करे। वो जगह जहाँ पर ये लोग शहीद हुए हैं जी, उन मकाम को ये देखना चाहते हैं। जी, इसका ताल्लुक मसाइल ज़िंदगी से नहीं है, जावेद भाई आप लोगों से है। जी, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि इंशाअल्लाह आप उनसे कहें कि आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं जी कि बराए करम जो है इनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। इंशाअल्लाह मेरी भी ख्वाहिश जो है यही है कि जो आपने कहा है इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ भी देखते हैं अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नज़ीमा है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे मम्मी पापा को अलग हुए बहुत साल हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को मिलाऊं। मैंने बहुत कोशिश की मगर नामुमकिन हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा दुआ या कुछ ऐसा तरीका बताएं जिसके कारण मैं उन दोनों को मिला पाऊँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आगा, मैं पर्सनली भी बताऊं आपको कि कितने ऐसे खानवादे हैं जहां मियाँ बीवी के रंजिश की वजह से बच्चे सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, ये माँ बाप को ख्याल नहीं आता कि इतनी कुर्बानी दे दें कि उनके बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है वो इसमें पिस रहे हैं। ये बच्ची देखिए जिस तरह सवाल है जावेद भाई, ये असमें क्या है, ये एक ईगो एक चीज़ ऐसी है, अनानियत, जिसकी बुनियाद पर माँ बाप के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, झगड़े होते हैं और उसका बहुत ही बुरा असर बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ता है। मैं वाक़ईन मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है आपकी तरह, और चैनल विन के ज़रिए से न ये कि फ़कत इस बच्ची के माँ बाप बल्कि तमाम माँ बाप से मैं ये गुजारिश करूँगा कि बराह करम अपने लिए न सही तो अपने बच्चों के लिए आप लोग झगड़ा न कीजिए और मोहब्बत व प्यार से रहिए। अगर कुछ थोड़े बहुत मसाइल हैं भी तो जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो आपके मोहल्ले के बड़े लोग हैं, मोहतरम लोग हैं, उन्हें बुलाइए और इस मसले को हल कीजिए। अकेले आप इन मसाइल को हल नहीं कर सकते जब तक कि चंद बुजुर्ग शख्सियतें इसमें और बुजुर्ग भी वो हों जो दानिशमंद हों। बुजुर्ग से मेरी मुराद उम्र दराज नहीं, यानी अक्ल के एतबार से बुजुर्ग हों, क्योंकि अक्सर जो है कलाम हो रहा है, अक्सर मैंने देखा है कि जहाँ आम तौर से जो बुजुर्ग कहलाते हैं वही खाना खराब करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं वो यही है कि सास ससुर और माँ बाप ये मिल के जो है तो नहीं, आपने ये वजह फरमाया इसलिए मैं वज़ाहत। जी हाँ, जी हाँ, इल्मी और अक़ली एतबार से अगर बड़े हैं तो उसे बड़ा बड़ा कहा जाता है। हो सकता है कि एक छोटा बच्चा हो और 80 साल के शख्स से जो है ज़्यादा बड़ा हो अक़ल और इल्म के एतबार से। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान मरता है किसी घर में तो सर आप मुझे बताइए कि रोना जायज है कि नहीं, कपड़े फाड़ना जायज है कि नहीं, प्लीज इसका जवाब दीजिए सर। कहते कि नहीं, कोई मर जाता है अपना तो उस पर रोते नहीं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, रोना फितरत इंसानी है जी। जिसके सीने में दिल है वो दिल गमगीन ज़रूर होता है। जब दिल को चोट लगती है
تو آنکھوں سے آنسو نکلتے بے ہیں. شک جی. لہذا رونا جو ہے یہ فطرت انسانی ہے، اور کوئی بھی دین جو دین الہی ہے وہ فطرت کے خلاف حکم صادر نہیں کرتا ہے. تو رونا اپنی جگہ پر صحیح ہے، البتہ یہ کپڑا پھاڑنا اور اپنے کو نقصان پہنچانا یہ نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں فضا ملک سری نگر سے بول رہی ہوں. میں اللہ سے دست بدعا ہوں چینل ون روز بروز ترقی کرے اور اس چینل کے تمام ارکان بشمول علماء اکرام امام زمان کے سائے میں رہے، تاکہ اس چینل سے عالم انسانیت کو فروغ ملے. قبلہ سے سوال ہے، اگر ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے یا غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو حدیثوں میں آیا ہے کہ ہمیں یا دینی احکام انجام دینے میں کوئی کمی ہوئی ہے یا شرعی مخالف کام کی ہے تو مصیبت میں یا آزمائش میں مبتلا ہوئے. لیکن تمام معصومین کی زندگی غم و علم میں گزری، حالانکہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے، تو ہمارے اور معصومین کے غم میں کیا فرق ہے؟ امید ہے قبلہ شرعی جواب سے نوازیں گے. خدا حافظ. یہ وجہ فرما رہی ہیں لیکن خود جواب دے رہی ہیں، اور بہت اچھا سوال بھی کیا ہے کہ معصومین علیہ السلام اچھا ان کا انداز بھی جی ہاں ہماری بہن اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ معصومین علیہ السلام تو یقیناً تمام گناہوں سے مبرہ ہیں اور آئے تطہیر کے مصداق ہیں، اور ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان پر بھی مصیبت آتی ہے، ہم پر بھی مصیبت. یہ ان کے ذہن میں یہ جو بات بیٹھی ہے انہوں نے پریفیس اور مقدمہ بنایا ہے وہ ایکچولی صحیح نہیں ہے. جی انہوں نے یہ کہا کہ مصیبت جو آتی ہے وہ گناہوں کی بنیاد پہ آتی ہے، تو چلیے ٹھیک ہے ہم پر آ رہی ہے تو ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن معصومین نے کیا کیا ہے، ان پر کیوں مصیبت آتی ہے؟ یہ جو تھنکنگ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ غلط ہے. تو اس لیے کہ مصیبت جو آتی ہے فقط گناہ کی بنیاد پہ نہیں بلکہ علو درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی مصیبت آ سکتی ہے. اور مومن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ مصیبت نازل کرے، بلکہ درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی مصیبت آتی ہے. جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یعنی ان کو آزمایا مصیبتوں میں جو ہے ڈال کر. کیوں؟ اس لیے تھوڑی کہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی، بلکہ ان کے درجات کو بلند کرنا تھا، ان کو رسول سے خلیل بنانا تھا، لہذا ان پر جو ہے مصیبتیں نازل ہوئیں. تو ان کا اسٹیٹس ہائی کرنا تھا، ان کا درجہ بلند کرنا تھا، اس لیے ان پر مصیبت آئی. تو ایسے ہو سکتا ہے ایک مومن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی گناہ کیا ہو اور اللہ نے اس پر مصیبت نازل کی ہو، اور کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو لیکن اللہ اس کو بلند کرنا چاہتا ہو، اس کے درجات کو، تو اس پر مصیبت نازل کی ہو. شاید یہ بات جو ہے میری آپ تک پہنچ گئی ہو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قیام خان، جبل پور MP. کوشچن میرا ہے کہ اسلام مذہب کا سب سے اولین فریضہ کیا ہے؟ کیا تمہارے سے حضور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا؟ یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا سب سے زیادہ فریضہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اس میں سوال صحیح نہیں ہے جی، کیونکہ ایمان لانا فریضہ نہیں ہے. دو چیزیں ہیں میرے بھائی، ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے. اصول دین اور فروع دین میں فرق یہ ہے کہ عمل جہاں جہاں ہوگا تو اسے فروع دین میں شامل کیا جائے گا. تو سب سے اور فریضہ کا جو تعلق ہے وہ اعمال سے ہے. تو سب سے بڑا جو عمل ہے، سب سے اہم جو عمل ہے وہ نماز ہے. اور اگر ایمان کے اعتبار سے دیکھیں گے، ایمان کا تعلق صرف دل سے ہے، تو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کو توحید کہتے ہیں. توحید پر ایمان لانا یہ سب سے اہم ہے. تو اصول دین میں پہلے مرحلے میں توحید، فروع دین میں پہلے مرحلے میں نماز آتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، ہم دلی سے بول رہے ہیں. ہم نے پہلے ہی فون کیا تھا. میرا نام شبنم ہے. میں اپنی سہیلی کے سلسلے میں جاننا چاہتی ہوں. اس نے شادی کی تھی نان مسلم سے، لیکن وہ شادی سے پہلے شیعہ ہو گئے تھے. نام اپنا چینج کر لیا تھا انہوں نے علی کر کے، ٹھیک ہے، لیکن پھر تھوڑا ڈگمگا رہے ہیں. تو پلیز کیا اسے کرنا چاہیے بتا دیجیے. بہت بہت مہربانی ہوگی. شکریہ. کہ لڑکے نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اب ڈگمگا رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ دیکھیے، اگر آپ کو یقین ہے شک کی بنیاد پر اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے
اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اب وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو یہ شک کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سن لیجیے جاوید بھائی، جی الاسلام یحکم علی الظاہر، جی بے شک. اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے. جی ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جی تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ تحقیق کیجئے کہ تم ہو یا نہیں ہو، جی اس کا کہنا آپ کے لیے کافی ہوگا. مگر یہ کہ دیگر قرائن سے جی معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے جی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ظاہر پر حکم لگایا جائے گا، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ یہ شوہر کے بننے کے بعد کتنے مہینے باہر نہیں جاتے، رات میں نہیں ٹکتے ہیں، یہ پوچھنا ہے ہم کو. اور ایک کہ مجھے پیسے جیسے دینا ہو تو کیسے بھیجیں، کس طرح دیں. بس غالباً ہماری بہن وفات کا عدے کے سلسلے میں سوال کر رہی جی ہاں جی ہاں جی عدہ وفات 4.25 مہینہ ہے. جی اور انہوں نے سوال یہ بھی کیا ہے کہ آواز بہت کلیئر نہیں تھی کہ ہم باہر جا سکتے ہیں. جی کوئی حرج نہیں ہے باہر جانے میں. جی ایک فکر یہ ہے کہ صاحب عورت جو ہے جا سکتی ہے ایسے حالت میں جب کہ اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، تو بالکل وہ عورت باہر نکل سکتی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. بلکہ وہ کام نہ کرے کہ جیسے رنگین کپڑے پہننا یا اس طرح کے آرائش وزیبائش، یہ سب چیزیں منع ہیں. اور جہاں تک کہ آپ چینل ون کی ڈونیشن کی بات اگر کر رہی ہیں تو آپ کے اسکرین پہ ٹی وی کے یہ میسج آ رہا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیے. یہ سارے طریقے ہیں جن سے آپ یہاں ڈونیٹ کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، میرا نام تکمیل زہرا ہے اور میں سیوان سے بول رہی ہوں. یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آقا جو ہے انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ پیر کا پردہ واجب ہے، تو کیا یہ پیر کا پردہ واجب ہے؟ میں نے سنا تھا کہ صرف نماز میں جتنا پردہ ہے وہی بس پردہ ہے، تو کیا ایسا ہے؟ میں اس کا جواب جاننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. کہ ہماری بچی، ہماری چھوٹی بہن سوال کر رہی ہے کہ پیر کا پردہ عورت کے لیے کیا واجب ہے؟ جی ہاں، اوپر کا حصہ جو ہے جی اسے ڈھکنا چاہیے، یہ واجب ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید مرتضی ملکی فرام دہلی سے ہے. میرا سوال ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اپنے برادروں کو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جب ان کا عقد ہوا تو ان کی اولاد پیدا ہوئی، اس کے بعد ان کا نکاح کیسے ہوا؟ اولاد آدم کے بعد باقی جو نسل چلی ان کا کیسے سلسلہ کیسے منتقل ہوا؟ جیسے آدم کے جو بیٹے تھے ان کی شادی کن سے ہوئی اور آدم کی جو بیٹیاں تھیں ان کی شادی کن سے ہوئی؟ میرا یہ سوال ہے، اس کا جواب ہے. اولاد آدم کس طرح سے آگے بڑھی؟ جی ہاں، دیکھیے جتنی تفصیل علماء کو ملی ہے وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ میں نقل کر دوں جی کہ جناب آدم کے 2 بچے، جی ان کی جو شادی ہوئی ان کی دونوں بچیوں سے نہیں ہوئی، جی بلکہ اللہ کی جانب سے 2 خواتین کی شکل میں کہہ لیجئے 2 شخصیتیں آئیں. ایک کا نام حوریہ تھا اور ایک کا نام جنیہ تھا. جی ان دونوں سے شادی ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ان سے بچے ہوئے کزن میں شادی ہو سکتی ہے، فرسٹ کزن سے آج بھی ہو رہا ہے. تو اس طرح سے نسل جو ہے آگے بڑھی، حوریہ اور جنیہ سے آگے بڑھی ہے. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام جسا فاطمہ، میں پٹنہ بہار سے بول رہی ہوں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب بی بی زینب چلی گئی تھی مدینہ واپس، تو پھر ان کی شہادت شام میں کیسے ہوئی اور ان کا روزہ شام میں کیسے ہے؟ جی مولانا صاحب السلام علیکم. جاوید انکل السلام علیکم. آج جو یہ سوال ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ زینب آپ مدینہ تشریف لے گئی تھی تو آپ کا روزہ شام میں کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب مدینہ گئیں واپس کیوں آئیں اور ان کی شہادت شام میں کیوں ہوئی؟ اس کے چند اسباب و علل ہیں جو تاریخ میں ہیں. ایک تو یہ کہ جناب زینب نے کربلا کے بعد راحت کی سانس نہیں لی اور مسلسل ایک متحرک مبلغہ کی حیثیت سے رہیں. جی بے شک. اور انہوں نے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون ہے اور گھر میں جا کے بیٹھ گئیں اور رونا شروع کیا، اور نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ مسلسل ایک پیغمبر کی حیثیت سے، حسین کے پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے جو ہے سفر کیا. اور یہ بھی جو سفر ہوا تھا ان کا،
پیغام حسینی کو شام میں عام کرنے کے لیے مدینے سے چلی تھیں۔ چند روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ ان کو زہر دیا گیا، اور ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایک باغ سے گزر رہی تھیں، اور جب پہنچی تو اس جگہ پہ جہاں پہ امام حسین کا سر لٹکایا گیا تھا جس درخت کے اوپر، باغ کے قریب سے گزری تو ہائے حسین کہہ کے انہوں نے فریاد کی۔ وہ جو باغبان تھا، جو مالی تھا، وہ دشمن اہل بیت تھا، اس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، اس نے کہا ان کے زبان پر حسین کا نام، اور اس نے اس بیلچے سے جناب زینب کے سر پہ وار کیا، جس سے جو ہے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بہت بڑی مظلومیت کیا ہو سکے گی کہ بھائی نے بھی اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا خون دیا، اور جناب زینب نے بھی اپنی پاکیزہ جان اسلام کو بچانے کے لیے قربان کر دی۔ دونوں کو ہمارا سلام ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت جناب زینب سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، دس از حسین ہیئر۔ مجھے جاننا ہے کہ ڈاگ جو ہیں وہ گھر میں پالنا یا گھر سے باہر پالنا، اس کے سلسلے میں کوئی آیت یا کوئی بالکل معتبر کوئی روایت جو کہ واضح طور پر دکھتی ہو تو مجھے بتائیے، اور کہ وہ پالنا حلال ہے یا حرام ہے، اور اگر کتے پالنا حرام ہے حلال ہے تو پھر وہ اصحاب الکہف کے جو ساتھ میں قطمیر ہیں ان کا کیا پاکیزگی ہے، کس وجہ سے وہ پاک ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا؟ اس کا مجھے پلیز جواب دیجیے۔ خدا حافظ۔ یہ قرآن کی آیت یا حدیث سے جاننا چاہتے ہیں گھر میں کتا پالنا کیسا ہے، اور اصحاب کہف کے کتے کی کیفیت جاننا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے جی۔ کتا پالنا جی ذاتی طور پر حرام نہیں ہے، یعنی بالکل جو مسئلہ شرعی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے کتا پالنا حرام ہے۔ جی البتہ اس کو گھر میں رکھنے سے، کیونکہ وہ نجس جانور ہے، جی اس لیے جب وہ گھر کے اندر رہے گا تو اس کی نجاست منتقل ہوگی۔ جی اور جاوید بھائی آپ جانتے ہیں نجاست کرنٹ کی طرح دوڑتی ہے، جی اگر ایک علاقہ گھر میں نجس ہوا تو ہو سکتا ہے پورا گھر نجس ہو جائے۔ نجس ہو جائے گا، اور کتا ظاہر سی بات اتنا سمجھدار تو ہے نہیں، جی اگر سمجھدار بھی جب بھی یہاں ہو تو گھومے گا، نجس کرے گا نہیں وہ بہرحال جی اس کی رطوبت ہے، اس جی کے منہ سے جو اس کا لعاب نکلتا ہے جی تو اس کے گھر نجس ہوگا۔ اس لیے رحمت خدا کے جو فرشتے ہیں وہ گھر میں نازل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ نجس چیز گھر کے اندر موجود ہے۔ جی اصالتاً کتا پالنا حرام نہیں ہے، جی لیکن چونکہ گھر میں نجاست ہے تو فرشتہ رحمت داخل نہیں ہوں گے، اس لیے علماء نے کیا کیا؟ منع کیا۔ جی نمبر ایک۔ نمبر دو، گھر کے باہر آپ اپنی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں، گھر کے باہر جی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات کہ اصحاب کہف کے کتے جو ہیں کا جو کتا ہے جی وہ اندر نہیں ہے غار کے، جی بلکہ غار کے باہر ہے، جی تو میں نے بھی کیا کہا گھر کے باہر کتا پالا جا سکتا ہے۔ آخری بات سن لیجئے، جی اور اصحاب کہف کا کتا جو ہے اور بقیہ کتوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کتا نجس نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جی اس کتے کو پاک کر دیا ہے۔ خدا مستثنا ہے یہ اور استثنا یہ ہاں نہیں ہے۔ یہ ایکسیپشن ہے، جی یہ مستثنا ہے، لہذا اس سے اس کتے اور اس کتے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کتا یہیں رہ جائے گا لیکن اس کے لیے روایت میں آیا ہے، معتبر روایت میں، جی کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے اسے پاک کر دیا ہے، جی پاک کرے گا نہیں، جی لہذا اس کتے سے اس کتے کو ملائیے نہیں۔ اور اگر آپ ہماری بات نہیں ماننا چاہتے ہیں تو وہ کتا باہر ہے، جی غار کے باہر ہے، جی نہ یہ کہ جو ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، جی وہ اپنے دونوں پنجوں کو باہر جو ہے اس طرح سے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، دروازے کے اوپر اندر نہیں ہے۔ شاید میری بات واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال کے شہر سے۔ السلام علیکم سر، ہمارا ایک سوال ہے، جس پاؤں میں سریا ہے وہ سریا اندر ہے نہیں نکالا ہے، تو اس کا انتقال ہونے کے بعد قبروں کوئی تکلیف آئے یا نہ آئے، اس کے بارے میں بتائیے۔ اگر سرجری کے ذریعے پیر یا ہاتھ میں لوہے کی سریا یا کچھ بھی دوسری چیز جسم میں داخل کی جاتی ہے تو انتقال کے بعد کیا اس کا نکالنا واجب ہے؟ اس کو نکالنا چاہیے جی، اور اس کے بعد پھر میت کو دفن کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔
یہ شہر کا نام ہے سورت اور لمبایت مدینہ مسجد کے پاس رہتے ہیں ہم. وہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پیسہ بہت آتا ہے کہ رکتا نہیں ہے بالکل بھی. یہ نہیں کہ کوئی سا کام نہیں ہو پاتا, نہ تو شادی ہوئی ہے نہ گھر بنتا, اتنا کافی ٹائم ہو گیا کہ پیسہ بہت آتا ہے کہ رکتا نہیں ہے. اور آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, بس گھر نہیں بنا ہوا تو اس لیے شادی نہیں ہو پا رہی. پیسہ بہت آتا ہے یا مطلب ان کا یہ ہے کہ برکت نہیں ہے؟ جی ہاں جی ہاں, رکتا نہیں پیسہ, کہہ رہی پیسہ آتا بہت ہے لیکن آپ ایک کام کیجئے, جب تک آپ اپنے پیسے کو اپنا سمجھیں گی وہ رکے گا نہیں, لیکن اگر اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیجئے تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے فیملی میں رشتہ داروں میں خدا نخواستہ ہزار خدا نخواستہ اگر کوئی مفلس ہے, پریشان حال ہے, تو اس کی بھی مدد کیجئے. مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کام شروع کریں گی تو 1 سال میں آپ کی زندگی بدل جائے گی. شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب اور جاوید صاحب کو میرا سلام. میرا نام حسن ہے اور میں جمشید پور جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. جن چینل میری زندگی میں اس طرح داخل ہو گیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. بس ہر وقت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس چینل کو اور اس میں جن کا تعاون ہے ان کو ہر کام پر کامیابی نصیب ہو, آمین. ضروری گفتگو یہ ہے کہ ہمارے جمشید پور شہر میں حسینی مشن قریب 80 برسوں سے چل رہا ہے, جو یہاں کے لوگوں کو اس مشن پہ اپنا بہت فخر ہے. حسینی مشن نے ایک پروگرام بنا کر ریڈ کراس اور بلڈ بینک سے رابطہ کر کے بلڈ ڈونیٹ کا ایک کیمپ لگوایا ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس میں ڈونیٹ کرنے مرد عورتیں سبھی آئیں اور کافی اچھا پروگرام رہا اور کافی بلڈ جو ہے اس میں کلیکٹ اچھے سے ہو گیا. اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جناب شبن رضوی صاحب, جناب منیر صاحب, جناب اختر صاحب اور رشید صاحب کا بہت ہی ہاتھ رہا. انسان کی زندگی میں مصیبت کبھی بھی آ سکتی ہے, یہ خون کبھی بھی کام آ سکتا ہے. یہ پروگرام ہر مومن کو اپنے شہروں میں قائم کرنا چاہیے تاکہ کوئی کبھی بھی کوئی ایسا وقت آئے تو کوئی بھی زندگی کسی کو واپس مل جائے. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ہماری اس گفتگو کو ترجیح دیں گے, زیادہ ہے زیادہ ترجیح. بہت بہت شکریہ. اور یہ کام جو آپ کے یہاں ہو رہا ہے بہت ہی مستحسن ہے اور یقیناً اور بھی جگہوں پر یہ کام ہوتا ہے اور تقویت ملتی ہے, تشویق ملتی ہے لوگوں کو, مومنین کو خاص طور سے. میڈیکل کیمپس ہوں, بلڈ ڈونیشن کیمپس ہوں, یا اس طرح کے غربا کی اور ناداروں کی مدد کرنا, مستقل طور سے ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنانا, یہ ساری چیزیں مومنین کے درمیان ہونی چاہیے. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں, بہت اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جی, اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے. آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بہت مبارک ہو کہ آپ بغیر کسی امتیاز کے ہر مذہب کے لیے ایک اقدام کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بچ گیا, اس کی جان بچ گئی, تو فقط احیی الناس جمیعا, بے شک آپ نے گویا پوری انسانیت کی حفاظت کی ہے, پوری انسانیت کو بچایا ہے. بہت اچھا کام ہے اور اس سے آپ آگے بڑھاتے رہیے. انشاءاللہ ایک اچھا کام ہے تو اس میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں گھر سے بول رہی ہوں, میرا نام سرایا ہے. السلام علیکم. مجھے ریم چینل روز دیکھتی ہوں, مجھے ریم چینل بہت پسند ہے. میرا کوشچن ہے زکوٰۃ کے بارے میں. مجھے جواب چاہے زکوٰۃ کب دینا ہے, کس کو دینا ہے. جس طرح ہم خمس سال میں ایک بار نکالتے ہیں, زکوٰۃ کس ٹائم اور کس کو دینا ہے, یہ بھی سعید کو دینا ہی ہے. مجھے اس سوال کا جواب چاہیے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ نکالنا ہے. یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں آغا یہاں مفصل طور سے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نصاب کیا اور کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. مختصراً پھر ایک بار بہن کو بتا دیجیے. یوں سمجھ لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 9 یا 10 چیزوں پر ہے. جی, غلات اربع, انعام ثلاثہ. غلات اربع یعنی جو, گیہوں, کشمش اور کھجور. انعام ثلاثہ یعنی اونٹ, گائے اور بکری, اور سونے اور چاندی کے سکے, یہ 9. اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی نگاہ میں مال تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے.
اس کی تفصیلات میں جانا ہے تو آپ اپنے علاقے کے کسی عالم کو فون کیجئے، اگر کوئی نہیں ہے تو چینل ون کو فون کیجئے، ان کے پاس علماء موجود ہیں. ہم سے بھی آپ چاہیں تو براہ راست چینل سے نمبر لے کر رابطہ قائم کر سکتی ہیں. اور آپ نے جیسے مستحقین کی بات کہی تو اس کے اندر بھی ایک طولانی فہرست ہے ان کی. یہ سمجھ لیجیے کہ سید غیر سید کی زکوٰۃ نہیں لے سکتا مگر یہ کہ ناچاری اور اضطرار کی صورتحال پیدا ہو. تمام چیزوں کی تفصیلات ہے، میں نے خلاصے کو بھی خلاصہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اور جدید فقی مسائل حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی مدظ اللہ علی چینل ون پر دستیاب ہے، آپ اس کو حاصل کیجئے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس میں مزید تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو روزے قضا ہو گئے ہیں، رجب اور شعبان میں جو سنت روزہ آتے ہیں اور ہر امام کی ولادت کے روزہ رہتے ہیں ہم لوگ، تو اگر اس میں قضا رمضان کی نیت کریں تو ولادت کا بھی روزہ سنت اور قضا رمضان کا پورا ہو جائے گا؟ پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. شکریہ. خدا حافظ. جس پر میں مختصر کر دوں سوال کو، جس پر واجب روزے ماہ رمضان کے فرض روزہ قضا ہیں، کیا وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟ اور ان ایام میں جو بہن فرما رہی ہیں اس میں رکھے گا واجب روزے تو دونوں روزوں کا ثواب مل جائے گا؟ دیکھیے، نماز اور روزے میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر آپ کی واجب نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو آپ کو بہتر اور بہت تاکید کی گئی کہ فوراً اس کی قضا کیجیے. جی. لیکن اس کے پہلے آپ چاہیں تو مستحب نمازیں پڑھ سکتی ہیں. جی. لیکن واجب روزہ اگر چھوٹ گیا ہے تو جب تک کہ آپ اسے ادا نہ کر لیں مستحب روزہ آپ نہیں رکھ سکتی ہیں. اور کوشش کیجئے کہ ماہ رجب اور شعبان میں ہی رکھ لیجئے تاکہ وہ جو بہار ہے رجب اور شعبان کی، اس میں روزہ رکھنے کا آپ کو جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ حاصل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام انشا انجن ہے، میں کلکتہ سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میری ایک باجی ہے، اس کی بہت دن سے رشتے کے لیے بات ہو رہی اور کہیں بھی فکس نہیں ہے، اس کے لیے کیا میں کر سکتی ہوں؟ اور ایک سوال ہے، کیا عورت کی سجا نماز ہوتی ہے؟ میں کروں کہ آپ نے اس سوال کا جواب دے دو. السلام علیکم. کیا کرنا چاہیے؟ کون سی دعا پڑھنی چاہیے کہ جس سے رشتہ آئے؟ تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کم سے کم ایک تسبیح پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ رشتہ ضرور آئے گا. یہ سوال واضح نہیں بہن کا کہ خواتین کی قضا نماز اس کو ادا کرنی ہے یا نہیں خواتین کو؟ دیکھیے، عورت ان کا کہنے کا مقصد جی جو میں سمجھا ہوں کہ کیا عورت کی نماز جو قضا ہو جائے، جی. جو چھوٹ جائے، جی کیا اس کی قضا واجب ہے؟ جی. شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو حالت نجاست میں جی جو نماز چھوٹ جاتی ہے، جی جو نہیں پڑھنا ہے، جی جو واجب ہے کہ اسے ترک کریں، جی کیا ان نمازوں کی قضا ہے؟ نہیں، ان نمازوں کی قضا نہیں ہے جو حالت نجاست میں چھوٹ جائے جی ایام مخصوصہ میں. جی لیکن اس کے علاوہ اگر کسی اور وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے تو اس کی قضا واجب ہے، عورت کے لیے ہو یا مرد کے لیے ہو، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں سائل کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی، میں راجستھان الور سے بول رہا ہوں. نام ہے میرا ارشد. یہ گھر میں ٹینشن کلیش رہتا ہے، برکت نہیں رہتی. میرا کوشچن ہے یہ. ان کے گھر میں ہمارے بھائی فرما رہے ہیں چین نہیں ہے، برکت نہیں ہے. جی ہاں، برکت کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی یہ گفتگو ہوئی ہے اور اس موضوع پر ہم لوگوں نے روشنی ڈالی ہے کہ برکت کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے معاملہ کر لیجئے. جب آپ اللہ سے معاملہ کریں گے تو یہ وہ بینک ہے کہ جس میں خسارہ نقصان نہیں ہے. بے شک. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، خدا گھاٹے میں نہیں ہے. یہ وہ بینک ہے اللہ کا کہ جہاں دیوالیہ نہیں ہوتا ہے. اللہ سے معاملہ کیجئے، یعنی خمس کی ادائیگی کیجئے. اور جو مستحقین ہیں اگر آپ کے اطراف آپ کے رشتہ داروں میں، ان کی مدد کیجئے. دیکھیے انشاءاللہ برکت یقیناً آپ کے گھر میں اس طرح سے نازل ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں.
हम लोग तो असम से बोल रहा है, स्टेट हमारा असम है, डिस्ट्रिक्ट धुबरी है, थाना कोलोकंज है, गाँव लक्ष्मरिया है। हम लोग हर टाइम के अपना वो जो बीन चैनल में देख रहा है, मौलाना साहब को बयान सुन रहा है, वो कुरान तलावत सुन रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मुसीबत में पड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह पर हम लोग को बिजनेसमैन है, बिजनेस करते करते हम लोग को कुछ पैसा मारा हुआ है, तो इसी टेंशन में हम लोग इतना मन परेशान है, क्या करेंगे, मतलब क्या नहीं करेंगे, हम लोग मतलब समझ में नहीं आते। तो इससे हम लोग बीन चैनल का सत्ताधारी से कोई मदद मिलेगा? ये हमारे भाई आसाम से सवाल कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें नुकसान और घाटा हुआ है, बहुत परेशान है, कोई दुआ के तालिब हैं कि कोई दुआ बता दीजिए कि जिससे इंशाल्लाह नमाज तो पढ़ते ही होंगे, कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा कि जिस पर नमाज वाजिब हो और जानबूझकर नमाज कज़ा करता हो। नमाज की अदायगी तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन उसके साथ में सूरह वाक़िया पढ़ने की अगर आप आदत डाल लें तो इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत नाजिल होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी के साथ में देखते हैं ये सवाल क्या है। जी, मैं छत्तीसगढ़ से वर्धा, मेरा नाम अफ्सरी खान, मैं टीचर हूँ शासकीय स्कूल में और नमाज पढ़ती हूँ, हस्बैंड हूँ। और मैं जब नमाज पढ़ती हूँ वहाँ पर नेता लोग को सपोर्ट रहता है, क्या इस स्थिति से भी नमाज हो जाएगी? मेरा यही एक सवाल है। अगर कमरे में कहीं जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं सामने फोटो लगी हुई है तो उसमें नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज मकरूह है जी। अगर किसी की फोटो लगी हुई हो, किसी की भी हो जी, तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सवाब कम हो जाएगा। अलबत्ता नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है, सिर्फ मकरूह है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। AM खान, जबलपुर MP। दुनिया के हर मजहब अच्छाई की तरफ अच्छाई की तालीम देते हैं, बुराई से बचने की तालीम देते हैं, तो फिर ये झगड़े क्यों? भाई फरमा रहे हैं कि हर मजहब अच्छाई की तरफ रग़बत दिलाता है, तो फिर झगड़े क्यों? जी हाँ, उसकी एक वजह यह है कि जब हज़रत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ और अल्लाह ने कहा कि फ़इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सबके सब सजदे में फरिश्तों से कहा कि गिर पड़ना। तो उसमें एक जो है नाफरमान निकला, ये वही है जो उस वक्त अल्लाह की बारगाह से निकाला गया है, तो आज ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मज़हब की कोई गलती नहीं है, मज़हब के मानने वालों की गलती है। मैं एक मिसाल दूंगा तो इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी भर इस मिसाल को याद रखेंगे कि पानी आसमान से जो नाजिल होता है, वह अनज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, बेशक हमने आसमान से पाको पाकीज़ा साफ पानी नाजिल किया है। तो आसमान से जब पानी आता है, ज़मीन पर गिरता है तो साफ होता है, लेकिन जो कि ज़मीन गंदी होती है, जहाँ पर पानी गिर रहा है तो उस पानी ज़मीन के कलर को हासिल कर लेता है, उसमें तब्दील हो जाता है। अगर ज़मीन साफ़ है तो पानी भी साफ़ है, ज़मीन में गंदगी है तो पानी भी गंदा हो जाता है। तो ये जो पानी की कोई कमी नहीं है, बल्कि जहाँ पर गिर रहा है ये वो एरिया सही नहीं है। ऐसे ही मज़हब अगर अहले बैत के घर में से मिलेगा तो उसमें कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर गलत लोगों से मज़हब लिया जाएगा तो वो मज़हब जो है इंसान को परेशानियों में मुब्तला करेगा। आज जो ये सारे प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने मोहम्मद व आले मोहम्मद से जो है मज़हब को नहीं लिया, बल्कि बादशाहों से ले लिया मिसाल के तौर पर, और उनकी ज़िंदगी को जो है हमने देखा और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को नहीं देखा। याद रखेंगे, जिस दिन हमने मज़हब को आले मोहम्मद से ले लिया तो पूरी दुनिया में अमन व इंसाफ का डंका बचेगा इंशाअल्लाह। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आगा आपने। और इसी के साथ में देखते हैं ये साहब क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जायद भाई, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मैं कश्मीर श्रीनगर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर कसर पढ़नी होगी तो मैंने नमाज शुरू कर दी, लेकिन मैं दूसरी रकात पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा उठ गया तशहुद के बाद और इसी के साथ मुझे याद आ गया कि मुझे कसर थी। आप मुझे क्या करना है, क्या मुझे सजदे सौया वगैरह कुछ करना है, प्लीज बताइए। वस्सलाम। हमारे भाई फरमाया कसर नमाज पढ़ना है, दूसरी रकात में तशहुद के बाद में उठ गए और फिर याद आया कि नहीं कसर नमाज है। रुकू से पहले अगर याद आ जाए तो आप बैठ जाइए और आपको आपकी नमाज सही होगी।
कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अजीम अब्बास है और मेरा सवाल ये है कि क्या सदका मौत को टालने की सलाहियत रखता है या नहीं? तो जल्द से जल्द सवाल का जवाब दें। खुदा हाफिज़। भाई का सवाल है कि सदका क्या मौत को टाल सकता है? जी हाँ, ऐसी रवायतें मिलती हैं। ख़ुद अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हयातुल क़ुलूब में एक दास्तान, एक वाक़या लिखा है कि जिसका ख़ुलासा नक़ल कर रहा हूँ एक जुमले में कि सदक़े ने आने वाली मौत को टाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता हूँ। मैं मुमरा में रहता हूँ, बम्बई मुमरा में रहता हूँ। मैं दरअसल पिछले साल ज़ियारत पे गया था, ईरान इराक की ज़ियारत पे गया था मैं। और वहाँ से जब लौट रहा था, ईरान से जब एयरपोर्ट के लिए निकले हम लोग, तो ट्रेन में थे, जब ट्रेन से आए थे तो रास्ते में ट्रेन रुकती है तो वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। नमाज पढ़ के हम निकल रहे थे और मैं समझता हूँ कि शायद मेरे पीछे एक ही दो आदमी थे अंदर मस्जिद में। तो नमाज पढ़ के निकलने लगा तो जहाँ पर चप्पलें रहती हैं वहाँ पर मुझे एक अंगूठी मिली थी। जो मैंने चप्पल पहनने लगा तो वहीं पर अंगूठी मिली थी, वो मैंने उठा ली। मगर उठा तो ली मैंने और देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और मैं आगे ट्रेन में चढ़ गया। और ट्रेन में बैठने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि कहीं ये अंगूठी, मतलब उसका मैं क्या करूं। वो अंगूठी मैंने उठा ली मगर मैंने उसको पहना नहीं है। तो मैं मौलाना से यही वजाहत करना चाहता हूं कि उस अंगूठी का क्या करूं। क्या वो मुझे मिली है, मैं पहन सकता हूं या मैं उसका क्या करूं उस अंगूठी का? इसकी वजाहत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहीं भी हमें कोई माल मिल जाए जिसका मालिक का पता ना हो, उस माल का क्या करना चाहिए? देखिए, ये फिलहाल जो इनका जो जवाब है बहुत आसान है जी। जिस मस्जिद में आप गए थे नमाज पढ़ने के लिए और वहाँ पे आपको अंगूठी मिली है, आपका ये वजीफ़ा है, जिम्मेदारी है कि एक बार आप और जाइए और वहाँ नमाज भी पढ़ लीजिएगा और वहाँ के जो मुंतज़िमीन हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, उनको ये अंगूठी दे दिए कि भाई हमको फला जगह से अंगूठी मिली थी। और उनका वजीफ़ा, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो नोटिस बोर्ड पर लिख के लगाएं कि एक अंगूठी मिली है, जिसकी हो वो आकर ले जाए। अगर लेकिन वहाँ आमतौर से ये होता है कि जो मुसाफिर होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं अक्सर, तो अब वहाँ पर अगर हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से कोई ज़ाहिर उसने नमाज पढ़ी और वो तो वहाँ अगर खुदा न खास्ता नहीं पहुँच सका वापस, तो फिर वजीफा उनका होगा। उसको 1 साल तक आप रखिए जी, और उसके बाद जब 1 साल मुकम्मल हो जाए और आपको यकीन हो जाए कि भाई अब कोई इसका लेने वाला नहीं है, तो उसको बेचकर साहिब माल की तरफ से सदका निकाल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में देखते हैं ये साहब क्या फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक भट्ट है। मैं गाँव गंजीपुरा भारत के गैर कब्जे कश्मीर से बात कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जो जायदाद का मामला है, मैं उसी हवाले से बात करना चाहता हूँ कि 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं, किस हिसाब से जायदाद तकसीम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर बेटी ने हिस्सा ले लिया तो उसके बाद उसको फिर अपने सवाल अधूरा मीरास दूसरा फोन कर, दूसरी बात जो बयान नहीं कर पाए वो जी। लेकिन पहली बात जो समझ में आई है वो ये है कि 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, मीरास किस तरह, मीरास कैसे तकसीम करेंगे? देखिए मेरे भाई, इसका आसान तरीका ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको आप 4 भाई यानी 8 और 3 11 हिस्से प्रॉपर्टी के आप करें। जैसे फर्ज कीजिए कि 110 रुपये आपके पास हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कीजिए, इनमें से 20-20 रुपये लड़कों को दे दीजिए, बेटों को दे दीजिए और 10-10 रुपये बेटियों को दिए जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉपर्टी तकसीम हो जाएगी। लड़कों का हिस्सा डबल है, लड़कियों का सिंगल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग दिल्ली से बोल रहे हैं। हमने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद बाकिर रखा। वो बाकिर है या बाकर है, आप ये बताइए, क्या नाम क्या है बच्चे का? ये सवाल है कि लफ्ज बाकर है या बाकिर है? जी हाँ जावेद भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये
کیونکہ ہم لوگ نام میں کہیں کہیں بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب ائمہ معصومین کے نام غلط لیے جائیں تو مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہماری یہ جو بہن ہے انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ لفظ باقر صحیح ہے یا باقر صحیح ہے، تو جواب یہ ہے کہ باقر لفظ غلط ہے، باقر صحیح ہے۔ باقر کا مطلب ہوتا ہے شگافتہ کرنے والا، چاک کرنے والا۔ باقر العلوم آپ کا لقب ہے، یعنی آپ جو ہیں علم کے سینے کو چاک کر کے اس کے اندر سے جو رموز و اسرار ہیں اس کے نکالنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے جاوید بھائی، جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا جو زمانہ تھا انہیں نسبتاً موقع ملا، کیونکہ اس وقت بنی امیہ روب الزوال تھے، لہذا امام کو موقع ملا اور امام علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، اور کھل کر جسے کہا جائے۔ اور یہ جو مدرسہ اہل بیت کی بنیاد پڑی، اس کو عروج جو ملا وہ چھٹے امام کے زمانے میں، وہاں پر آتے آتے اور زیادہ جو ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ پیغمبر اسلام اور مولا علی کو چھوڑ دیجئے تو آپ کو جو روایتیں حدیثیں ملیں گی وہ 5ویں اور چھٹے امام سے ملیں گی، کیونکہ ان کو موقع ملا، لہذا انہوں نے تو باقر العلوم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے علم کو شگافتہ کرنے والا، علم کا سینہ چاک کرنے والا۔ لہذا باقر تمام میرے جو مجھے دیکھ رہے ہیں ون چینل کے تمام ناظرین سے میری دست بستہ گزارش یہ ہے کہ باقر نہ کہیں بلکہ باقر کہیں۔ باقر لفظ غلط ہے، باقر صحیح ہے۔ ایسے ہی رضا کہنا غلط ہے بلکہ رضا کہا جائے، کیونکہ رضا ہی صحیح ہے، رضا غلط ہے۔ اور اس کو جو ہے آپ حضرات جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ باقر اور رضا یہ دونوں لہجہ صحیح ہے، باقر اور رضا غلط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سلطان پور سے بول رہی ہوں، نسیم فاطمہ۔ ایسا ہے کہ میں نے کم عمر میں ایک منت مان لی تھی کہ جو میں نماز کو بھی قضا نہیں کروں گی، لیکن کچھ انجانے میں بھی ہوا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے یہ کچھ بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اب کم عمری میں یعنی بلوغت کے بعد یا اس سے پہلے انہوں نے منت کی تھی کہ نماز قضا نہیں کریں گی، لیکن نماز قضا ہوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز قضا آپ نے کی ہے تو یہ گناہ ہے، کیا منت مانی ہو یا نہ مانی ہو۔ ہاں، نماز قضا منت سے کیا تعلق ہے میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال نماز قضا ہوئی ہے تو اب اس کا علاج میں بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، تمام قضا نمازوں کو آہستہ آہستہ ادا کر دیجئے، اس کا بہترین جواب اور سولوشن یہی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں، میرا نام سکندر جہاں ہے، لکھیم پور کھیری سے بول رہے ہیں، اور میرے جو ہے پورے جسم میں گھٹنوں میں درد رہتا ہے، نماز پڑھنے میں بہت پریشانی رہتی ہے، کبھی کبھی تو پیشاب بھی نکلنے لگتا ہے، ایسے میں کس طرح سے نماز پڑھوں میں؟ بہت ہی پریشانی ہے گھٹنوں میں۔ بہن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے اور پیشاب بھی ان کا نکل جاتا ہے، نماز کس طرح پڑھیں؟ اگر گھٹنے میں آپ کو تکلیف ہے تو آپ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، اور اگر پیشاب کا مسئلہ ہے تو آپ کی جو بیماری اسے ہماری اصطلاح میں سلسل بول کہا جاتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، تو ہر پیشاب اگر ایک بار نکل رہا ہے تو اس سے آپ جائیے، ایک ہی نماز پڑھیے، دوسری نماز آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں بلکہ اسے پاک کیجیے اور پھر نماز پڑھیے، یعنی ہر بار پیشاب نکل رہا ہے تو ہر بار آپ اسے طاہر کیجیے، وضو کیجیے اور نماز پڑھیے۔ بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں کلکتے سے ارشاد بول رہا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے عالم دین سے، میرا سوال یہ ہے کہ رسول کا قول ہے کہ 1,23,999 نبی آئے، اور ایک بڑھا دو تو اسلام سے خارج، ایک گھٹا دو تو اسلام سے خارج، تو کیا 1,23,999 نبیوں کا نام کسی کتاب میں، کسی عالم دین کے پاس، کسی مذہب میں ہے؟ یہی مجھے جاننا ہے، برائے مہربانی اس کو بتانے کی زحمت کریں، یہ سوال میرے دماغ میں ہے۔ السلام علیکم۔
آپ نے جو فرمایا کہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے نام اس وقت کسی شخص کے پاس ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس یہ نام موجود ہے، اور وہ ہے پردہ غیب میں، بے شک اس کے پاس صرف یہ نام موجود ہے۔ دعا کیجئے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں تو انشاءاللہ یہ 1,24,000 انبیاء کے نام جو ہیں انہیں وہ بتائیں گے ہم سب کو۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ اختر حسین بولتا ہوں گجرات سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حدیث قدسی کیا ہوتے ہیں؟ قرآن میں سب کچھ آ گیا، حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ پلیز جواب دیں۔ جب قرآن میں سب کچھ آ گیا تو حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، قرآن کی آیتیں، حدیث قدسی اور حدیث رسول، لیکن میں صرف حدیث قدسی پر بحث کروں گا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ کے کلام کو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک مفہوم اپنے نبی کو بتایا، لہذا نبی نے کیا کیا، اس مفہوم کو اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھالا۔ یعنی آسان اردو میں کہوں کہ مفہوم خدا کا اور الفاظ جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں حیدرآباد سے لدھیانہ سے بول رہی ہوں، میرا نام عالیہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ آخر امام زمانہ کو کیا آخر الزماں بھی کہتے ہیں، اور ان کا نام پورا کیا ہوگا، اور ان کے والدین کا نام کیا ہوگا، اور اس کا ظہور کب ہوگا؟ خدا حافظ، السلام۔ میری جان قربان ہو جائے اپنے زمانے کے امام پر، اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، یہ فرما رہی ہیں کہ ان کا اسم گرامی کیا ہے اور ان کا ظہور کب ہوگا؟ دیکھیے ہمارے آخری امام کا جو نام ہے وہی نام ہے جو ہمارے آخری نبی کا نام ہے، جی میم ہے، میم دال، جی۔ اور ان کا ظہور کب ہوگا اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ خود امام علیہ السلام کو بھی علم نہیں معلوم نہیں ہے۔ بے شک ہمارے امام زمانہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ تنہا وہ علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے۔ خود امام دعا کرتے ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں پروردگار کب جو ہے ہمیں اجازت دے گا کہ ہم تیرے دشمنوں سے انتقام لے سکیں۔ بہت شکریہ آغا، آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو سنی علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں یہ کہا تھا کہ عزہ داری نہیں کرنا، کہ انہوں نے حضرت زینب سے کہا تھا سینہ کو پر نہیں مارنا، بال نہیں نوچنا، اور یہ آپ لوگ جو کرتے ہیں ماتم وغیرہ، تو اس کی دلیل ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔ ماتم جو ہم کرتے ہیں، سینہ زنی جو کرتے ہیں، اس کی عقلی دلیل کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے ماتم اظہار غم کا نام ہے۔ جب غم کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے جاوید بھائی، جی، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سر و سینہ پیٹنے لگتا ہے۔ جی، ماتم بھی در حقیقت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزا و انصار کی دردناک شہادت کے بعد جو ان کے اعزا کو گرفتار کیا گیا، اسیر کیا گیا، اس کا ایک رد عمل ہے ماتم۔ بے شک، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ محبت کا بھی ایک تقاضا ہے، ہمیں محبت رسول سے ہے، اس لیے ان کے آل سے بھی محبت، ان سے آل سے محبت ہے، لہذا ماتم اس لیے جائز ہے کیوں؟ اس لیے کہ اظہار غم کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور اظہار غم کوئی حرام چیز نہیں ہو سکتی، نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سعادت زیدی بریلی اتر پردیش سے بول رہا ہوں میں۔ السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نیشنل کھلاڑی ہوں اور تمام کوششوں کے باوجود بھی میرا سلیکشن رک جاتا ہے، تو میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی نماز یا ایسی دعا ہے جس سے جو میری حاجت پوری ہو سکے؟ السلام علیکم۔
तरक्की रुक जाती है, सब कुछ है लेकिन कहीं भी कहीं अप्लाई करते हैं, तरक्की रुक जाती है, कोई हाजत, कोई नमाज, कोई दुआ? जी हाँ, अगर दुआ मुस्तजाब न हो तो हर नमाज के बाद कम से कम 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ें। शायद हमारे गुनाह जो हैं हमारे दुआओं को रोक रहे हों, जैसा कि मौला अली ने फरमाया है कि परवरदिगार अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ, हे मेरे परवरदिगार हमारी उन गुनाहों को बख्श दे कि जो दुआओं को हब्स कर देती है, जो दुआओं को रोक दिया करती हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं मुस्तजाब होंगी और हमें तरक्की भी मिलेगी इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई और मौलाना साहब, मैं शिरीन बोल रही हूँ अमरोहा से। मेरा सवाल है कि मेरे वालिद साहब ने दरगाह आलिया नजफ़ हिंद में मकान की तामीर कराई है और दरगाह आलिया नजफ़ हिंद के जो लोग खादिम हैं उन्होंने वहाँ की जमीन का जितना भी हदिया मुहैया किया था वो सब मेरे पापा ने जमीन का हदिया भी दे दिया और फिर उस पर अपने ही पैसे से उन्होंने मकान की तामीर कराई। अब हम वहाँ पर जाते हैं, रहते हैं, तो हमारी नमाज वहाँ पर कसर होगी या नहीं? बस मुझे इतना ही मालूम करना है कि हमारी नमाज वहाँ पर कसर है या नहीं, मुझे इसका जवाब जरूर दीजिए। खुदा हाफिज। ये नजफ़ हिंद जोगीपुरे को कहा जाता है जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में है। जी हाँ जी हाँ। तो वहाँ इन्होंने, इनके वालिद ने अराजी ली, घर बनाया, सब कुछ किया। अब ये लोग वहाँ 2-4 दिन के लिए जाते हैं ज़ियारत के लिए, तो वहाँ इनकी नमाज कसर है या पूरी है? देखिए जावेद भाई, एक मसले को मैं हल कर दूँ जी। हमारे जो मोमिनीन हैं जी, उनके जहन में एक अजीब गरीब बात बैठ गई है कि अगर हमने प्रॉपर्टी खरीद ली तो हमारा वतन हो गया। जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जी कि जो हिंदुस्तान के 10-20 शहर में मकान रखते होंगे, जी, बहुत से मुल्कों में उनके मकानात हैं, उनके घर हैं, रेसिडेंस। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि प्रॉपर्टी खरीदने से जी आपका वो वतन नहीं होता। जी उसी को पलट दीजिए, प्रॉपर्टी नहीं है आपकी लेकिन आपका वतन है। जी। बॉम्बे में बहुत से लोग हैं जो किराए के मकान पे 100 साल से रह रहे हैं, मतलब 100 ना सही 10-20 साल, 25 साल, 50 साल यानी बाप दादा के जमाने से रह रहे हैं, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो उनका वतन जी है। तो प्रॉपर्टी के जरिए से आपका वतन नहीं बनता, ये बात जहन से निकाल दीजिए। इसके लिए क़स्द तवत्तुन करना जरूरी है। यानी क्या मकसद? यानी वतन का इरादा करना, नियत करना, ये ज़रूरी है। लिहाजा आपका जो सवाल है मेरी बहन कि मेरे वालिद साहब ने वहाँ दरगाह आलिया नजफ़ में जोगीपुरा में एक घर बनाया है और हम लोग कभी साल में 2-4 बार मसलन चले जाते हैं, तो नमाज पूरी पढ़ेंगे या कसर पढ़ेंगे? हमारे हिसाब से आपकी नमाज कसर होगी। इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो बकिया सवालात जो व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए इंशाल्लाह आप खिदमत में पेश करेंगे।